بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ اسباق میں فعل کے متعلق پڑھا تھا، جس کو ہم اردو میں کام اور انگریزی میں ورب کہتے ہیں۔ آج ہم کام کرنے والے کے بارے میں، جس کو عربی میں فاعل اور انگریزی میں سبجیکٹ کہتے ہیں، اس کے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، جب بھی کوئی نہ کوئی کام ہوگا تو اس کام کو کرنے والا ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا، اس لیے کہ بغیر کام کرنے والے کے کبھی بھی کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو جو بھی کوئی کام کرے گا اس کو ہم عربی میں فاعل کہیں گے۔ عزیز طلبہ، ہمیشہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کام اور کام کرنے والے کے متعلق ہمیں جملہ بنانا ہو، جس کو ہم عربی میں فعل فاعل کا جملہ کہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم فعل کو لکھیں گے اور اس کے بعد فاعل کو لکھیں گے۔ اگر فاعل نام ہے تو اس پر الف لام نہیں لگائیں گے، اور نام نہ ہو تو الف لام لگائیں گے، اور فاعل پر ہمیشہ پیش لکھیں گے۔ جیسے ہمیں اردو میں کہنا ہو کہ محمد گیا، تو سب سے پہلے ہم اس مثال میں جو کام ہے اس کا عربی لکھیں گے، اور وہ اس مثال میں گیا ہے تو اس کا عربی ذہب لکھیں گے، اور اس کے بعد کام کرنے والا جو کہ اس مثال میں محمد ہے تو اس کو لکھ دیں گے۔ ہمارا یہ جملہ تیار ہے، ذہب محمد، محمد گیا۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ حامد نے کھایا، تو سب سے پہلے کھانے کا عربی تناول لکھیں گے اور اس کے بعد حامد کو لکھ دیں گے۔ ہمارا یہ جملہ بھی تیار ہے، تناول حامد، حامد نے کھایا۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ ابرار نے پیا، تو ہم عربی میں کچھ اس طرح کہیں گے، شریب ابرار۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ استاد نے پڑھا، تو ہم کچھ اس طرح کہیں گے، قرأ الاستاذ۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ طالب علم نے یاد کیا، تو ہم عربی میں کچھ اس طرح کہیں گے، حفظ الطالب۔ لیکن اگر کام کرنے والی کوئی فیمیل یعنی مؤنث ہو تو ہم فعل کے اخیر میں تا ساکن لگا دیں گے۔ جیسے ہمیں کہنا ہو کہ فاطمہ نے لکھا، تو لکھنے کا جو عربی ہے مثلا کتب، تو اس کے اخیر میں ہم تا ساکن لگا دیں گے اور اس کے بعد فاطمہ کا نام لکھ دیں گے۔ ہمارا یہ جملہ بھی تیار ہے، کتبت فاطمۃ۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ بریرہ نے کھایا، تو ہم عربی میں کچھ اس طرح کہیں گے، اکلت بریرۃ۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ حمیرہ نے پکایا، تو ہم عربی میں کچھ اس طرح کہیں گے، طبخت حمیرۃ۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ حارثہ نے دھویا، تو ہم عربی میں کچھ اس طرح کہیں گے، غسلت حارثۃ۔ اسی طرح ہمیں کہنا ہو کہ استانی گئی، تو ہم عربی میں کچھ اس طرح کہیں گے، ذہبت المعلمۃ۔ عزیز طلبہ، اب میں آپ کے سامنے کچھ کام یعنی افعال لکھ رہا ہوں۔ آپ ان افعال یعنی کام کے ساتھ کام کرنے والوں کو لکھ کر مختلف جملے بنائے۔ استیقظ، بیدار ہونا، رقد، سونا، توضأ، وضو کرنا، اغتسل، نہانا، ضحک، ہنسنا، فتح، کھولنا، غلق، بند کرنا، نظف، صاف کرنا، طبخ، پکانا، کنس، جھاڑو دینا۔ امید ہے آپ طلبہ عزیز
فعل اور فاعل کے سبق کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔